حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس حال پر چھوڑ کے دنیا میں تشریف لے گئے تھے وہ بہت سیدھے سادے لوگ تھے، کوئی فلسفیانہ مباحث ان کے عقائد میں نہیں تھیں، بس سیدھی سادی بات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دی اور سمجھا دی، وہ لوگ خاموشی سے اس پر عمل کرنے والے تھے۔ حلال اور حرام دونوں چیزیں بہت واضح تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے دین پر چل رہے تھے، بڑی شاہراہ تھی اور اس شاہراہ پر چل رہے تھے، اور جو کچھ اللہ نے توحید اور رسالت اور قیامت اور مختلف عقائد کے بارے میں قرآن کریم میں نازل کر دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموشی سے اس عقیدے پر اتنے عمل پیرا تھے کہ اس عقیدے کا اثر ان کی عملی زندگی میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب اس کی مثال میں وہ واقعہ یاد کر لیجئے جو یقیناً آپ میں سے بہت سو نے سنا ہوگا کہ اب مثلاً اللہ کے ہونے کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اب یہ ایک عقیدہ ہے جو ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی تھا، لیکن اس کی عملی زندگی میں فرق کو آپ دیکھیے کہ ایک بچی سے ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا، تو بچی پلٹ کے جواب دیتی ہے کہ ماں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے اس طرح دیکھنے کا تصور اور یہ تصور کہ اللہ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بہت آگے کے لوگ تھے۔ ان کے دور میں پیدا ہونے والی ایک بچی جو زیادہ سے زیادہ آپ تابعین میں گن سکتے ہیں کہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ عنہ کے لیے، عاصم رحمت اللہ علیہ کے لیے لے لیا تھا۔ تو عاصم رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ جو رشتہ لیا تھا تو بہو ہو گئی، اس ناطے سے آپ انہیں تابعین میں گن سکتے ہیں۔ تو ان پر اس عقیدے کا اتنا اثر تھا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دور قریب آیا تو آپ کو خط ملا، اور وہ خط تھا مسیلمہ کذاب کا، اور مختلف لوگوں کے اس میں تائید تھی کہ اتنے اور اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور یہ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ارتداد کا پہلا واقعہ پیش آیا، عملاً جہاں مسلمان گئے اور انہوں نے اس کی سرکوبی کی، اور اس سے بھی ذرا سی پیچھے کی بات آپ دیکھ لیں تو ارتداد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری دور میں مسیلمہ کذاب کے اس لشکر اس کے ماننے والوں کی صورت میں ظاہر ہو گیا تھا، مگر مسلمانوں نے دلجمعی سے اس کا مقابلہ کیا اور ختم نبوت کے عقیدے پر ان سب میں شرح صدر تھا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اس پہ متفق ہوئے، لڑے یہاں تک کہ انہوں نے اسلام میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہونے دیا، اسلام کی دیوار میں کوئی انہوں نے شگاف نہیں پڑنے دیا، اور اس اسلام کے عقیدے کے باب میں کوئی نقب کسی کو انہوں نے لگانے نہیں دی۔ زمانہ چلتا رہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو ہر اعتبار سے مثالی دور تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلے 6 سال بہت اطمینان سے گزرے، اور آخری 6 سال جو تھے ان میں آہستہ آہستہ مختلف فتنے سر اٹھانے لگے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ بھی تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے ابھی تک پرانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحبتیں نہیں دیکھی تھیں، اور قوم اس کا گھوڑا بالکل اس تندرست گھوڑے کی طرح، اور قوم اس سوار کی طرح تھی کہ جس نے زین کسی ہوئی ہو اور لگام گھوڑے میں پڑی بھی ہو، اور مسلمان عروج کا سفر طے کر رہے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں ایک بغاوت کی شکل ظاہر ہوئی، اور وہاں پر ایک سازش تھی جس نے نقب لگایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس مقصد کے لیے لوگوں نے استعمال کیا۔ استعمال کرنے کا خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی ہو، بلکہ ان کے نام کو استعمال کیا گیا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر اور اجل
خلفاء میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ گاہے گاہے آپ ان کے فضائل و مناقب یہاں بھی سنتے رہتے ہیں، اور وہ اس سے بلند و بالا ہیں کہ ہم جیسے اندھے اور نابینا لوگ اس ہستی کی تعریف کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی مسلمان تھے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت میں رہے، پھر وہ مہاجر تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بدر میں شرکت کی اور ان کی تیغ آبدات نے جوہر دکھائے، پھر وہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے دفاع فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چچا بھائی تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی جگر گوشے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش تھے کہ ان کے صاحبزادے سیدنا حسن اور ان کے صاحبزادے ثانی سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہر طرح سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اس مہاجر بدری خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ خندق کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مکمل اعتبار تھا، اور خندق میں بھی ان کی تلوار نے اپنے جوہر دکھائے۔ پھر فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر غیر معمولی اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آخری حج میں بھی، اور حج سے واپسی پہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مبارکباد دی۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ پھر ہوتے ہوتے خلیفہ اول کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قابل اعتبار ساتھیوں میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو سب جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، افسوس اتنا مشکل مسئلہ پیش آ گیا اور حسن کے والد نہیں۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اصرار کیا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نہ تشریف لے جایا کریں، وقتاً فوقتاً نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، اور سب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم اور ان کی رائے کا احتیاج ہے۔ سب لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے، ان کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے حضرات میں سے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب اپنا دور خلافت آیا تو پھر اس سے پہلے کچھ عرصہ سے لوگوں نے ان کے نام کو استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ وہ سازش تھی جس کا انجام آخر کار یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس اپنے پاک بندے کو بڑی آسانی سے اپنے پاس بلا لیا، اور خدا کی لعنت اس پر پڑی جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسے وہ بااعتماد تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان کے دل میں کتنی عزت اور عظمت تھی، اس پہ بجائے اس کے کہ تفصیلات اس کی بیان کی جائیں، نہج البلاغہ کا وہ خطبہ ہی کافی ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور انہوں نے خطبہ ان کا 97 نمبر پر آیا ہے، ان کے خطبات ہیں جس چیز میں سے ہر خطبہ وہ شروع ہوتا ہے کہ وہ من خطبت ہی لہو علیہ السلام، ان کا خطبہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے کسی وقت تقریر کی تھی، تو اس تقریر میں سے ایک تقریر ہے فی اصحابی و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا جو اس وقت ان کے قبیلے میں تھے، بظاہر اس فوج کا جو ان کے ساتھ تھی، سخت ناقدرے لوگ، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قدر نہیں کی، اور پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی زندگی بسر ہو گئی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جن ہستیوں کو دیکھا تھا جو ان کے دوست تھے، ان کے مددگار تھے، شب و روز ان کے ساتھ بسر کرنے والے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، فما ارا احدا یشبہہم منکم، افسوس مجھے اس بات کا کہ آج جو تم میری فوج میں ہو، تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان جیسا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسا ہو،
لقد كانوا يصبحون، وہ صبح کے وقت اٹھتے تھے، شوسن، ان کے بال الجھے ہوئے ہوتے تھے، غبرن، سر پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ الجھے بال اور مٹی اور غبار آلود چہرے اور سر یہ کیوں ہوتا تھا؟ وقد باتوا سجدا وقیاما، اس لیے کہ اللہ کے حضور میں رات رات بھر سجدے میں پڑے رہتے تھے، رات رات بھر کا قیام گزار چکے ہوتے تھے، کھڑے رہتے تھے رب کے حضور میں۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، کبھی اپنی پیشانی اللہ کے سامنے وہ اللہ کے بندے خاک پر رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی خدودہم، اپنے خد و خال، اپنے رخسار اللہ کے سامنے وہ مٹی میں اپنی پیشانی رکھتے تھے، کبھی گال زمین پہ لگا دیتے تھے، اور کیا تھا، اور وہ یقفون، اور وہ کھڑے رہتے تھے علی مثل الجمر من ذکر معادہم، گویا انگاروں پر کھڑے ہیں، اس طرح وہ کھڑے ہوتے تھے اور تڑپتے تھے ایسے جیسے انگاروں پر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ آخرت کی یاد آتی تھی، اللہ کے حضور میں جواب دینے کا خوف تھا۔ کأن بین اعینہم رکب المعزا من طول سجودہم، اتنے اتنے لمبے سجدے وہ کرتے تھے کہ اگر تم ان کی پیشانیوں کو دیکھتے تو اللہ کی قسم ان سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر گٹے پڑ گئے تھے، اور ایسے گٹے پڑے تھے جیسے کہ رکب المعزا، بکری کے گھٹنے تم نے دیکھے ہیں جیسے یہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے چہرے ایسے ہو گئے تھے، من طول سجودہم، اتنے طویل سجدے وہ اللہ کو کرنے والے تھے۔ اذا ذکر اللہ، اور جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا تھا، حملت اعینہم، ان کے آنسو ایسے برستے تھے آنکھوں سے، حتی تبل جیوبہم، یہاں تک کہ سینہ اور گریبان تر ہو جاتا تھا، رو دیتے تھے اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں۔ ومادو کما یمید الشجر یوم الریح العاصف، اور ان کے جسم خدا کے حضور میں ایسے کانپتے تھے، ایسے کپ کپی طاری ہوتی تھی نماز میں ان پہ کہ جیسے سخت ترین آندھی کے دن کوئی درخت ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ان کے چہرے پر یہ سجدوں کے اتنے طویل سجدوں کے نشانات کیوں تھے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر آتے ہی ان کی آنکھیں کیوں بہہ پڑتی تھیں، اور ان پر کپ کپی کیوں طاری ہو جاتی تھی؟ خوفم من العقاب، ڈرتے تھے خدا کی پکڑ سے، ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ کے یہاں حساب میں کیا بنے گا۔ ورجاء للثواب، اور امید رکھتے تھے کہ مالک کرم کرے گا، امید رکھتے تھے کہ مہربانی ہوگی، امید رکھتے تھے کہ اللہ کے یہاں جا کر ثواب ملے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور بلا شک و شبہ جن لوگوں کا تذکرہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ ان کے امام تھے، ان کے آقا تھے، ان کے سید تھے۔ خود امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا بھی عبادات میں یہی حال تھا، یہی عالم تھا، اور ان کے فخر کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے جس شخص کو سب سے اچھا سمجھا ہے اس سے تمہارا نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور ان کی شہادت کے آخری سالوں میں کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کو ایک طرح سے استعمال کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے تو لوگوں میں جو تابعین تھے ان میں دو گروہ پائے جاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت شد و مت سے حامی تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے برحق ہونے پہ اور ان کے امیر المومنین ہونے پر اتنی زبردست دلیل ہے یہ کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل ہوا ہو اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے خلافت کی بیعت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ شورا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ نے جن لوگوں کو شامل کیا ہوا تھا وہ سب وہ لوگ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور بعد میں ایمان لانے والے لوگ برابر نہیں تھے، اور جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور بعد میں، اللہ نے خود ان کا فرق کیا۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا زبردست بات کی، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت ان کی کر لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے 1/3 پیسہ نقدی جو کچھ بھی ہے یہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے۔ یہ بدر والوں کی خدمات کا اعتراف تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود بھی بدری لوگوں میں سے تھے۔ تو گنے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی تعداد 100 نکلی، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سمیت۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وراثت تقسیم ہوئی، 1/3 حصہ سب کو حصہ ملا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا۔ یہ واقعہ ہے 32 ہجری کا، 4 سال بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب مسئلہ آیا تو اس وقت پھر بدری گنے گئے تو 80 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو بدری تھے، شورا تھی، اور اس ساری شورا نے تصدیق کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ اسی لیے جب اختلاف ہوا ہے خلافت کا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ان دونوں حضرات کو خلافت کس کے پاس جانی چاہیے، ان دونوں کو خلافت کے لیے ان میں سے کون منتخب ہو سکتا ہے، شورا پر چھوڑ دیا جائے۔ بظاہر یہ بڑی اچھی تجویز تھی کہ شورا فیصلہ کرے کہ علی یا معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کون خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس تجویز سے ظاہر ہے لوگوں نے اتفاق کرنا تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا مشورہ کیا ہے اور یہ تم لوگوں نے کیا رائے دی ہے کہ خلافت دونوں میں سے کس کے پاس جانی چاہیے، یہ شورا فیصلہ کرے۔ ان کا تم جانتے نہیں ہو کہ شورا حق ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ حق ہے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، یہ حق ہے بیعت رضوان میں جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت ہوئے تھے، جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب لوگوں سے راضی ہوا جن لوگوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ درخت کے نیچے۔ تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ شورا تو حق ہے بدر والوں کا، شورا کا حق ہے بیعت رضوان والوں کا، اور تمہیں پتہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، تو فتح مکہ کے موقع پہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ سب غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہاں کی آبادی ساری ان کی غلام تھی، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے جو فرمایا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کیا تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ عزت والے ہیں اور آپ کے والد حضرت عبداللہ بھی بڑی عزت والے تھے ہمارا بھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تو معاویہ رضی اللہ عنہ تو آزاد ہونے والے لوگوں میں شامل ہیں، ان کا کیا تقابل کرتے ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پلٹے اپنی رائے سے اور انہوں نے کہا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ بات تو ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے
جب معاہدہ لکھا گیا اور اپنی طرف سے ایک ایک نمائندہ پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نمائندے ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نمائندے ہوئے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ نہیں، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے معاہدہ یہ لکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس عبارت کو پڑھا تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ اختلاف ہے جو معاویہ کے اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے۔ ایسی کچھ عبارت انہوں نے لکھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دو غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ تم نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ لکھا ہے، اگر میں انہیں امیر المومنین مان لوں تو پھر مجھے اختلاف کی گنجائش اور حق ہی کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی یہ ہے اختلاف اور ادب کو جمع کرنے کی مثال، زندگی بھر آدمی جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی اس میں بڑا مقام تھا ادب کا۔ آپ دیکھیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تمہیں میرا نام ابتدا میں نہیں لکھنا چاہیے تھا، علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، ان کا جو حق بنتا ہے، علی کی جو بڑائی ہے، اس کی وجہ سے معاہدے میں پہلے ان کا اسم گرامی لکھو، بعد میں میرا نام لکھو۔ یہ واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا آپ اسے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے۔ تو ہوا کیا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ حمایت کی یا انہیں ترجیح دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ، ان کے متعلق آنے لگا کہ کانا عثمانی جن، یہ آدمی عثمانی ہے، اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف مائل تھے ان کے متعلق آنے لگا کانا علوی جن، یہ علوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر اس زمانے میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کہنے لگے ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ ہوتے۔ جب ان کا اختلاف ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہم اس جھنڈے تلے ہوتے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابکری شخصیت کا کون ہے جو اعتراف نہ کرے سوائے اندھوں کے؟ تو ابتدا کی بات تھی کہ یہ آدمی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ، اور یہ علوی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں صحیح بخاری کا جو مقام ہے کون نہیں جانتا؟ صحیح بخاری میں آپ دیکھیے کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جا رہے تھے تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو ایک خط دے دیا کہ اہل مکہ کو دے دینا۔ اس میں اس کی سند میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محمد بن عبداللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد حشیم سے روایت بیان کی، اور حشیم کہتے ہیں میں نے حسین سے سنا اور انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، اور سعد بن عبیدہ جو ہیں وہ ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں کہ ان ابی عبد الرحمن، اور انہوں نے روایت کی ابی عبد الرحمن سے وکانا عثمانی جن، اور وہ عثمانی تھے، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور ابن عطیہ نے اس پہ اپنی رائے دی ہے، وہ کہتا ہے وکان علوی جن، اور وہ علوی تھے۔ اس کی شرح پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا اور کہتے ہیں کہ وقولہ، اور اس کا یہ کہنا کہ وکانا عثمانی جن، ابو عبد الرحمن عثمانی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پر ترجیح دیتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زیادہ اچھے اور افضل ہونے کے قائل تھے بالمقابل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو ابن عطیہ نے کہا ہے کہ کان علویین، وہ علوی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ اور دونوں چیزیں ہیں، خود اہل سنت والجماعت میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل مانا ہے۔ غلو اور مبالغے کو چھوڑ دیں
اور ان 13 صدیاں، آج سے 1 صدی پہلے جو 13 صدیاں گزری ہیں، ان میں بھی تو دین تھا نا. کتنے ہی آپ کو حنفی اور کئی اکابر فقہا مل جائیں گے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ. اور نہ یہ معاذ اللہ کفر تو بہت دور کی بات ہے، یہ فسق بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عقیدے کی بدعت ہے تو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کن کن کو بدعتی کہہ رہا ہے. یہاں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن لیجیے. کہتے ہیں کہ کان علوین، وہ علوی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے فضل میں، یعنی ان کی جو مناقب اور جو ان کے اعلیٰ درجات ہیں ان کی وجہ سے ترجیح دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ. وہ ہوا مذہب، اور یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک رائے ہے، طریقہ ہے، مشہور لجماعت من اہل السنہ، اہل سنت میں ایک پوری جماعت ہے جو اس طرف گئی ہے، بالکوفہ، کوفہ والوں میں سے. کوفہ کے اہل سنت والجماعت جو تھے ان کے فقہا میں ایک بہت مشہور جماعت ہے جو اس طرف گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے تھے. بہت چھوٹی بات تھی کہ کان عثمانین کان علوین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایک حوالہ اس لیے دیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ کہیں اپنے پاس سے کچھ کہہ دیا ہے، وگرنہ جن لوگوں نے اسماء الرجال کو پڑھا ہے، اور اب پڑھنے والے کہاں رہے ہیں اسماء الرجال کے، وہ سب جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کانا عثمانین کانا علوین، کانا عثمانین کانا علوین. یہ عثمانی تھے یا علوی تھے. عثمانی ایک تو وہ ہیں جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن چاروں خلفاء میں ترتیب کیا ہے افضل ہونے کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ہم کس کا مقام سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی پھر عثمان، کچھ کہتے ہیں عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم. وہ کچھ بھی ہوں، وہ کسی درجے کے بھی ہوں، ہمارے لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی خاک بھی کافی ہے. ہم کون سے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے مناقب اس پہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں؟ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو اس زمانے میں پیش آئی، لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ جو فتنہ شروع ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، اس نے اس بات کو بہانہ بنا کے آگے کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح دینے لگے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر وہ چیز سامنے آئی جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد سے نقل کیا اس کو مشکات والے صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اور لوگوں نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور ارشاد ہوا، علی فی کا مثل من عیسیٰ، تمہاری مثال سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہو جائے گی. ابغضت الیہود حتی بہت امہ، یہودیوں نے اس ہستی سے نفرت کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا بغض تھا، یہاں تک کہ وہ اس بغض میں اتنا بڑے کہ جا کر ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا. وہ احبت النصارى، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری جانب اختیار کر لی، اتنی محبت کی حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ انہیں اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی ان کی خدائی کے قائل ہوئے. ثم قال، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 آدمی تباہ ہو جائیں گے، محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، وہ شخص جو مجھ سے اتنی محبت کرے کہ میرے متعلق وہ باتیں کرنے لگے جو مجھ میں نہیں ہیں، مجھے میری حد سے بڑھا دے. ومبغض یحملہ شنعانی علی ان یحبطنی، اور دوسرا وہ بدبخت جو مجھ میں الزام لگائے اور جو میری دشمنی میں اتنا بڑھ جائے کہ مجھ سے وہ تہمتیں دھرنے لگیں جو کام میں نے نہیں کیے ہیں، یہ دونوں میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. اور کتاب المناقب والفضائل اگر آپ دیکھیں گے مشکات کی تو صاف صاف کی روایت مل جائے گی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھیک یہی چیز پیش آئی. توہین صرف یہ نہیں ہے
کہ کسی آدمی کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے، توہین یہ بھی ہے کہ اس کو اس کے مقام سے اتنا بلند کر کے دکھایا جائے جو اصل میں اس کا مقام نہیں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی توہین ہے کہ ان کو کوئی خدا ماننے لگے، معاذ اللہ، کہ ان کی توہین تھی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا کہ لوگوں نے ان سے نفرت کی، اور ان کی بات آئے گی آگے چل کے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت، یہ چیزیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی زندگی میں ہی یہ کہنے لگے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہمارے خدا ہے، اور انہوں نے الوہیت کا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور یہ الوہیت کا درجہ آہستہ آہستہ آتا گیا، اور پھر عقیدے میں ان لوگوں کی تبدیلی آتی گئی، اور جس شخص نے اس فتنے کی بنیاد رکھی اور جس شخص نے اس فتنے کو سب سے پہلے امت میں رائج کیا، وہ ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا۔ اب عبداللہ ابن سبا کے بارے میں ایسی کتابیں بھی آنے لگی ہیں جن کتابوں کے متعلق، یعنی جن کتابوں کا مضمون پورا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی کوئی شخصیت تھی ہی نہیں، فرضی قصہ ہے۔ اور اسی کی انتہا میں دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی کتابیں آنے لگی ہیں جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قابل صد احترام فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق بھی ایسی چیزیں آنے لگی ہیں کہ کربلا کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، یہ سب ایک حد سے بڑھ جانے کی باتیں ہیں۔ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں، وہ آپ خلافت کے دور میں آیا، یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیانی دور میں آیا ہوگا، بہرحال وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں سینکڑوں ہزاروں آدمی مسلمان ہو رہے تھے، کیا کسی کو یاد رہا کہ کس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے اور کس نے کسی اور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے؟ کوئی امتیازی برتاؤ اس شخص کے ساتھ نہیں تھا، اور اس نے ایک ارادے اور منصوبے کے تحت یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا تھا، اور فتنہ اور فساد کی راہ برپا کرنی تھی اس نے، اور اس نے مدینہ منورہ میں قیام کر کے احساس کر لیا کہ یہاں پر پورے علاقے میں لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو اگر مان لیں تو پھر تو اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عجیب و غریب سوالات کرنے شروع کیے، جو یہودیت سے وہ لے کر آیا تھا اس کے مطابق وہ سوالات کرتا تھا اللہ تعالی کی صفات کے متعلق، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے سزا متعین کی اور اسے شہر بدر کر دیا۔ یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، مورخین نے ان چیزوں کی تفصیلات لکھی ہیں۔ بہرحال وہ مصر پہنچا، اور مصر میں جو سادہ لوگ تھے ان میں اس نے بات کرنا شروع کی، اور اس نے یہ شوشہ چھوڑا، اور عقیدے پر اس نے سب سے پہلی ضرب یہ لگائی کہ اس نے کہا تم عجیب مسلمان ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کہا دیکھو، عقل کی بات کرو، مسیح علیہ السلام زیادہ بڑی شخصیت ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا محالہ مسلمانوں نے کہنا ہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس نے کہا تو جو کم درجے کا عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ آئیں گے دنیا میں دوبارہ، امن، آشتی اور آرام اور سکون اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ بڑے ہیں حقدار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ لوگ چپ ہو گئے، اور پھر اس نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے۔ یہ جو آیت اب وہ استعمال کر رہا تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو عقیدے کی بنیاد محض خالص عقل پر رکھنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے انکار کے بعد
خالصتاً اس آیت پر غور کرو اور عقل کی بنیاد پر بتاؤ پھر اس کا عقیدہ کیوں درست نہیں. عبداللہ ابن سبا نے کہا وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا. 20واں پارہ ہے، 29ویں سورت سورہ عنکبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹائے گا اس جگہ پر جو پہلی آپ کی جگہ تھی. وہ کہتا تھا پہلے جگہ یہی دنیا تھی نا، آخرت تو دوسرا گھر ہے، تو اللہ نے کہا لوٹا کر لائے گا. اب آپ بتائیے اس عقیدے میں کیا غلطی ہے؟ عقل کی بات اس نے کی اور اس کے بعد اس نے قرآن کا حوالہ بھی دے دیا. اس نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن، جس شخص نے قرآن تجھ پہ نازل کیا یعنی اللہ نے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو دوبارہ لوٹا کر لائے گا، آپ کو لوٹائے گا اس جگہ پر جہاں سے آپ چلے. تو اس نے یہ عقیدے پر ضرب لگائی اور عقل اور نقل دونوں سے دلیل مہیا کر دی. اب یہ سارے عقل کے پرستار اس آیت کا اور اس عقیدے کا رد کریں تو پھر جانے اور پھر مانے. حدیث کو تو ماننا نہیں نا، قرآن ہے، لغت ہے، عقل ہے، بس کافی. معاذ اللہ، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو سطحی سوچ اور کم علم رکھنے والے ہمارے دور میں پیدا ہو گئے ہیں اور بحث کرتے ہیں عقیدے پر. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر اس شہر پر ڈالی جہاں ساری بچپن گزرا تھا اور جوانی ساری گزری تھی. اور اب 53 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اپنے جدی پشتینی شہر کو چھوڑ رہے ہیں. اس شہر کی گلیوں اور اس شہر کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھیں اور اللہ کے تقدس اور احترام کی جگہ تھی وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھا اور رو پڑے اور آپ نے فرمایا مکہ اللہ کی قسم تو سب سے زیادہ پیاری زمین ہے میرے لیے، لیکن میں کیا کروں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، اس مجبوری میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی اور اللہ نے کہا جس اللہ نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، جیسے آپ کی وہی یقینی ہے، اس قرآن کا نازل ہونا یقینی، حتمی اور قطعی ہے، بالکل ایسے ہی ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ سے آپ جا رہے ہیں نا مکہ سے، ہم آپ کو واپس لائیں گے. یہ فتح مکہ کی گویا کہ بشارت تھی. اس نے اسی آیت کو غلط استعمال کیا اور اس نے کہا کہ یہ چیز ہے، دیکھو یہ عقیدہ مسلمانوں تم کیوں نہیں رکھتے. یہ اس نے ایسے جاہل اور ناتربیت یافتہ لوگوں کے سامنے بات رکھی جن میں ذہنی طور پر ان خرافات کو قبول کر لینا آسان تھا، اور ہوتے ہوتے اس سے پھر لوگوں کو نئی نئی چیزیں بتانی شروع کی اور اس نے وہ جو چیزیں اپنے پاس سے لایا تھا اسی طرح بنایا ذہن کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حق تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. کچھ لوگوں نے اس حق کو لے لیا تھا، لہٰذا تم ان لوگوں کے خلاف ہو جاؤ، اور پھر ساری کی ساری چیزیں ہونے لگی. اور پھر اس نے اسی نظریے کے تحت آہستہ آہستہ ایک امامت کا نظریہ دیا اور اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے امام ہیں اور وہ ہر طرح سے اس کے اہل ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب نے وہ چیزیں کہنی شروع کر دیں جو در حقیقت کسی نے نہیں کہی. سادہ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی گورنر تھے ان کے خلاف شکایات اور الزامات کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سبا ایک پورا لشکر لے کے باغیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا. اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا، اور وہ ہوا یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی خلافت کے لیے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس خونی فضا میں اور ان تکلیف دہ حالات میں خلافت کا منصب قبول کیا. ہر شخص پر ان کا احسان تھا، اس وقت جو بھی تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے یا تابعین عظام رحمت اللہ علیہم تھے. اس پوری امت پر احسان تھا کہ اس کڑے وقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو قبول فرما لی. یہ ان کا احسان تھا امت پہ، وگرنہ حالات جیسے چل رہے تھے
وہ کچھ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس نے کہا سب سے پہلے امام یہ، اور پھر اس کے بعد یہ امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ یہ چیز ہے۔ پہلا شیشہ جو اسلام میں ٹوٹا وہ یہ تھا، پہلی دیوار جس میں دراڑ پڑی وہ یہ تھی، اور پہلی درز جو پڑی ہے اس عمارت میں وہ یہ تھی۔ پہلا شیشہ جو چکنا چور ہوا ہے عقیدے میں وہ یہاں سے، اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری امامت کے لیے لوگوں نے بتایا، پہلے امام یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے مطابق، اور تاریخ میں بھی ہے، اس میں تو خیر کوئی شبے کی بات نہیں کہ ابن ملجم مرادی تھا، اس ملعون نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان 40 ہجری میں شہید کر دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تدفین نجف اشرف میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسرے امام وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ قرار پائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر گوشے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی اہلیہ تھی جعدہ بنت اشعث، کندی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے انہیں زہر دے دیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ہاں یہ بات سارے مورخین نے لکھی ہے کہ 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 40 میں، گویا 10 برس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد وہ زندہ رہے، اور پھر تیسرے امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ قرار پائے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ایسی چیز ہے، کون ہے جس نے اس پہ دکھ کا اظہار نہ کیا ہو، اور کون سا دل ہے جو ان کی یاد میں رنجیدہ نہ ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ظلم جو ان پر ٹوٹا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 61 ہجری 10 محرم کا، 40 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 50 میں سیدنا حسن، اور 61 میں 11 برس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ قرار پائے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں وہ عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق، ان چیزوں میں مصروف رہے، اور ایک ذرا سی بات جو آگے چل کے کام آ سکتی ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اتنے ظلم ان گھرانوں پہ ٹوٹے ہیں، اتنا کچھ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو حکومت کی جدوجہد سے الگ کر لیا، اور خالصتاً علم اور ان چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے معتزلہ یہ کہلائے۔ پہلے معتزلہ وہ تھے جو سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گوشہ گیر ہو گئے، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ دوسرے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جو لوگ گوشہ گیر ہو گئے، اور انہوں نے علم اور حکمت اور ان چیزوں پہ بات چیت شروع کی، اور علوم کو پھیلانا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی، تقوی اور طہارت کی تعلیم دیتے رہے، اور سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں صد قابل افتخار سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو جو لوگ ان چیزوں کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے انہیں زہر دے دیا تھا۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے۔ بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے، اور 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پانچویں امام پھر ان کے صاحبزادے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ یہ قرار پائے، اور باقر رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، امام تھے، اور ان کے متعلق بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بھی زہر دیا گیا، اور ان کی شہادت ہوئی ہے 114 ہجری میں۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے تھے مدینہ منورہ، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت تھی 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت کی شہادت ہوئی ہے حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کی 114 میں، تو گویا کہ 34 برس کے تھے وہ، ممکن ہے، لیکن انہوں نے پڑھا ضرور ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے
کہ انہوں نے حضرت باقر کے صاحبزادے حضرت صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے. یہ ایک تاریخی بحث ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں. 5ویں امام حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ تھے، اور کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم بن ولید نے انہیں زہر سے شہید کر دیا تھا. 114 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد 6 امام قرار پائے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، 25 شوال 148 کی تاریخ لکھی ہے. اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اکابر ائمہ میں سے تھے. یہ سارا خاندان ہی علم کا گہوارہ تھا. کیا کہنے ان کے فضائل و مناقب کے. ایسے ہی نہیں سعدی نے کہا کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی فاطمہ، اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے اللہ ان کے واسطے سے آخری لمحہ ایمان کا ہو، اللہ ایمان پہ موت آئے. یہ ایک سے ایک بڑی ہستی تھی. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے متعلق امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 94 ہجری میں، اور حضرت کا انتقال ہوا ہے 148 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ 54 برس کے تھے جب حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو یقینی طور پہ ایک ہی شہر کے لوگ تھے، مدینہ منورہ میں تو تھے حضرت بھی. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب بھی گیا حضرت صادق کی خدمت میں نے حضرت کو ہمیشہ عبادت میں مصروف پایا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضرت عبادت میں نہ ہو. ان سے پوچھا گیا کیسے، تو فرماتے تھے یا وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا وہ روزے سے ہوتے تھے. میں نے ہمیشہ حضرت کو دیکھا عبادت میں مصروف رہتے تھے. اتنے اللہ والے لوگ تھے. اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم تھے. 7ویں امام وہ قرار پائے. اور موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہارون الرشید نے انہیں زہر دلوا دیا تھا، لیکن ان کا انتقال ہوا ہے 183 ہجری میں. اور ان کے بعد 8ویں امام علی رضا قرار پائے. اور علی رضا رحمت اللہ علیہ وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ مامون الرشید نے انہیں اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا. وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. یہ ایسے ہی تھا جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب لوگوں نے تنگ کیا تو انہوں نے کہا لوگوں مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو، وگرنہ میں یہ خلافت مدینہ منورہ جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کو دے دوں گا. تو لوگ اس دھمکی کی وجہ سے باز آ گئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے سے. تو 8ویں امام علی رضا تھے رحمت اللہ علیہ. اور مامون اس نے ان کے لیے جو جگہ منتخب کی کہ کام کی تدفین کی جائے وہ اس نے اپنے والد ہارون الرشید کے پہلو میں وہاں پر مقرر کی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا. آج بھی ایران میں ان کے مزارات ساتھ ساتھ ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت کو شہید کیا گیا 203 ہجری میں. بہرحال یہ تو تاریخ کی بحث ہے. اور ان کے بعد 9ویں امام قرار پائے تقی، امام تقی رحمت اللہ علیہ. اور امام تقی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ معتصم عباسی نے انہیں زہر دے دیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا 220 میں. اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے آگے جو تھے وہ علی نقی تھے رحمت اللہ علیہ. اور ان کے متعلق خیال یہ ہے لوگوں کا کہ متوکل عباسی نے انہیں زہر دیا تھا. 254 ہجری میں انہیں زہر دیا گیا. یہ گویا کہ علی نقی جو تھے رحمت اللہ علیہ یہ 10ویں امام تھے. اور اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری تھے. اور حسن عسکری کا انتقال ہوا ہے اور انہیں بھی زہر دیا گیا ہے. ان کے کسی قریبی آدمی نے 264 ہجری میں. تو گویا امامت کا یہ سلسلہ اور یہ تصور چلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور 264 ہجری تک یہ تصور چلتا رہا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 11ویں امام تھے. اور پھر اس کے بعد 12ویں امام کا تذکرہ آیا کہ 12ویں امام تھے. تو یہ 12 گویا کے ائمہ ہو گئے. اور ان ائمہ کی امامت کو ماننا یہ ضروری قرار دیا گیا.
اور ان کی امامت کو تسلیم کرنا ایمان کا ایک حصہ کہا گیا۔ اور 11ویں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کہتے ہیں کہ 260 میں ہوا، اور ان کے ایک بیٹے تھے آگے، اور وہ جو بیٹے تھے ان کے صاحبزادے وہ ایک غار میں روپوش ہو گئے اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ شہر تھا سر من رہا، یعنی جس نے دیکھا خوش ہوا، اور اس کو آہستہ آہستہ سر من رہا پڑھتے پڑھتے لوگوں نے سرمن رائے بنا لیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت ایک غار میں وہاں پر پوشیدہ ہو گئے تھے اور دنیا سے پردہ فرما لیا تھا، اور پھر کچھ خاص سفیر تھے اس زمانے میں جن کی آمد و رفت حضرت سے رہتی تھی۔ لوگ سفیروں کے ذریعے لوگ انہیں خطوط لکھ کے دیتے تھے، درخواستیں لکھ کے دیتے تھے، یہ جاتے تھے اس غار میں اور حضرت کو سب کچھ بتا کر اس سے احکامات لے کر آتے تھے۔ تو یہ چند سال سلسلہ جاری رہا کہ حضرت کے روپوش ہونے کے بعد عام عوام کا ان سے رابطہ کچھ افراد کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ جو زمانہ ہے نا جس میں حضرت روپوش ہو گئے اور ان تک درخواستیں پہنچتی رہیں اور کچھ لوگ لے جاتے رہے، اس کو کہتے ہیں وہ غیبت صغرا کا زمانہ، غیبت صغرا، کہ ان کے غائب ہونے کا چھوٹا دور۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب وہ جو سفیر حضرات جایا کرتے تھے ان کا جانا بھی ختم ہو گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً 1150 برس گزر چکے ہیں اور وہ اسی طرح روپوش ہیں۔ اب یہ غیبت کبرا کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو غیبت صغرا وہ تھی اور غیبت کبرا اب ہے، اور اب وہ قیامت کے قریب کسی وقت بھی آئیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ انہیں اس دنیا میں بھیجے گا اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ تھی وہ چیز جو شروع ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور امامت کا نظریہ اتنا ضروری عقیدے کا حصہ قرار پایا کہ اگر آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ ان حضرات نے فقہی اعتبار سے بھی اس کو کئی جگہ پر تحریر فرمایا۔ مثلا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی انسان کا آخری وقت آ جائے تو فقہ جعفریہ کا یہ مسئلہ ہے کہ نزع کی حالت میں اس آدمی کو شہادتین کی تلقین کی جائے، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے۔ البتہ وہاں یہ اضافہ ہے کہ والاقرار بالائمۃ الاثنا عشر علیہم السلام، 12 ائمہ کی امامت کا اقرار کی تلقین کرنا یہ مستحب ہے۔ پھر اسی طرح کفن کی جو چادریں ہیں اس کے کناروں پر بھی یہ لکھا جائے کہ یہ میت فلاں فلاں کا بیٹا یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم، یہ 12 ائمہ کا نام لکھا جائے کہ ائمتہ وسادتہ وقادتہ، یہ سب ہمارے امام ہیں، ہمارے آقا اور ہمارے قائد۔ وفات کے بعد بھی تلقین کی جائے، قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں نا، اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کی ذات وہی عبادت کے لائق، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، ان چیزوں پر۔ وہ تلقین ہے۔ اس تلقین کا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر پر میت کو جب لوگ دفن کر کے چلے جائیں تو زیادہ بلند آواز سے تلقین کرنی چاہیے، اور مذہب کے اصولی اور بنیادی عقائد اور ایمانیات کی، یعنی اللہ کی وحدانیت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ائمہ معصومین کی امامت کے اقرار کی۔ والاقرار بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور میت کو قبر پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہنا چاہیے کہ بھئی اس بات کا اقرار کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے تھے سب سچ تھا، سب حق تھا، والبعث، اور اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ میرا ایمان ہے قیامت پہ، والنشور، اور قیامت کے بعد دوسری جو زندگی ملے گی، والحساب، اور اللہ کے ہاں حساب ہوگا، والمیزان، اور یہ کہ قیامت میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، والصراط، اور صراط مستقیم بھی کوئی چیز ہے، یعنی پل صراط کی، کہ پل صراط سے گزرنا ہے، یقیناً وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، والجنت والنار، اور جنت اور جہنم، جن چیزوں کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان سب چیزوں کا اقرار کیا جائے۔ یہ وہ ہے چیز جو کہ جہاں پر ایک طرح سے یہ پہلا شیشہ ہے جو ٹوٹا ہے عقائد کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہو تو آخری ہستیاں جو امام غائب کے پاس ان کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتی رہی ہیں اور ان سے ہدایات لے کے آتی رہی ہیں، ان میں ایک کتاب ہے کلینی، اور کلینی کا اس سے بڑھ کر درجہ ہے جو ہمارے ہاں صحیح بخاری کا درجہ پایا جاتا ہے۔ کلینی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے، کیونکہ کلینی کے مصنف کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو حضرت امام غائب کی خدمت میں پیش کی، حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے اس کتاب کو دیکھا اور حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا کاف لشیعتنا، ہمارے شیعہ حضرات کے لیے بس یہ بہت ہے، کافی۔ اس میں اور عقائد کو بھی انہوں نے درج فرمایا ہے، وہ ہے کتاب جہاں سے ان عقائد کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر باقی 12ویں اور آخری امام حضرت محمد بن حسن امام غائب، جو امام مہدی بھی کہلاتے ہیں، وہ ان کے عقیدے کے مطابق اب تقریباً 255-56 ہجری میں روپوش ہو گئے تھے۔ حضرت نے اب تشریف لانا ہے اور آ کر دنیا میں وہ پھر عدل کا نظام اور یہ سب چیزیں قائم کریں گے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، رہ گئی بات یہ کہ جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے حد سے بڑھا دیا، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انہیں مرتبہ الوہیت تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خدا ہیں، عبداللہ ابن سبا، بنان بن سمعان، یہ سب لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدائی کے قائل ہو گئے، معاذ اللہ۔ ابو الخطاب، محمد بن ابی زینب، بشار شعیری، ان سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی خدا ہیں، جو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی یعنی صورت میں آئے اور بطور امتحان کے انہوں نے لوگوں پر ظاہر کیا کہ وہ خدا کے بندے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خود ہی خدا تھے، معاذ اللہ۔ کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اہل سنت والجماعت تو کیا، خود فقہ جعفریہ میں جو محققین ہیں یا جو عام بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور وہ اللہ کی توحید اور اللہ ہی کی وحدانیت کے قائل ہوئے۔ ابی الخطاب کے اصحاب تھے، ان کا خیال یہ ہوا۔ پھر آگے اصل بات یہ ہے کہ پھر آگے اس کی مزید شاخیں بن گئی۔ مزید شاخوں میں ابو الخطاب آئے، ان کا خیال یہ تھا کہ 4 بزرگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ مکرمہ صاحبزادی صاحبہ، اور 2 حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، یہ سب لوگ تھے، چاروں یہ خدا تھے۔ پھر مخمسہ آ گئے، وہ 5 لوگوں کی خدائی کی قائل ہو گئے، یعنی اللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کی زوجہ محترمہ صاحبزادی صاحبہ، اور ان کے بعد حضرت حسن، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف۔ لیکن یہ سب لوگوں کی گمراہی تھی، یہاں سے وہ عقیدے کی پھوٹ تھی جو پڑی، اور ان ظالموں کے ہاں یہاں تک پھر غلوب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کافی ہیں۔ پھر انہوں نے حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن بشیر تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ لم یلد ولم یولد، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے اٹھتے ہیں، مغیرہ بن سعید تھے، حارث شامی تھے، اور یہ سارے ایسے غلط عقائد تھے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اسی لیے اب تک جتنے بھی حضرات آئے ہیں، خواہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو
اور خواہ ان کا تعلق کسی بھی فقہ اور عقیدے سے ہو، انہوں نے ان حضرات کی تغلیظ بھی کی اور انہوں نے ان لوگوں کو گمراہ بھی قرار دیا، اور انہوں نے صاف صاف لفظوں میں لکھا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے اور توحید کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح باقی امت قائل ہے، اور ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اس کی تفاصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے احسن الفوائد، وہ اور اس کے حواشی یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔